کو سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے؟ شہباز شریف کو سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے؟ تو کیوں واپس کر دیے 190 ملین پاؤنڈ؟ آپ کے تھے وہ پیسے کہ آپ نے واپس کر دیے، یا ملک کے پیسے تھے وہ؟ آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ کسی کو آپ ایک فرد واحد کو پیسے واپس کر دیں ملک کے؟ کیونکہ انگوٹھیاں مل رہی تھی 5-5 کیرٹ کی، کیونکہ زمینیں مل رہی تھی القادر ٹرسٹ کے نام سے، اور ٹرسٹ تو آپ نے دندہ بنا لیا ہے کہ جب مرضی ٹرسٹ کھول لو آپ اور آپ کی بیگم صاحبہ، اور آپ لوگوں سے زمینیں لے لیں اس کے اندر، کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر دی اگر عارف نقوی نے تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی اگر بےمانی ہو گئی مالم چبے میں تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی بےمانی ہو گئی پشاور بی آر ٹی کے اندر تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی بےمانی ہوئی ہے پشاور بی آر ٹی میں، جو 27 ارب کے اندر جتنا لمبا 29 کلومیٹر لمبا شہباز شریف نے بنایا ہے لاہور میں بی آر ٹی، اتنا ہی لمبا آپ نے جو ہے اتنی لینتھ والا بی آر ٹی آپ نے 100 ارب روپے میں بنایا، یہ تھوڑی سی بےمانی ہے؟ کیوں نہیں کرنے دے رہے آپ انویسٹیگیشن؟ کیوں گئے تھے آپ کورٹ انویسٹیگیشن روکنے کے لیے؟ آپ تو ایماندار ہیں نا، تو پھر بات کریں، چلیں بات کرتے ہیں نا، پھر جائیے انویسٹیگیشن کروائیے، پھر کس چیز سے ڈر رہے ہیں آپ؟ توشہ خانہ کی گھڑیاں آپ 20% میں لے کے آ گئے، اور آپ پھر اس کے بعد دوسروں کو آپ لیکچر دیتے ہیں، ان سے لے کے آپ نے بیچ دی جو بھی کیا، لیکن آپ مطلب دوسروں کو لیکچر دیتے ہیں، پھر بھاشن دیتے ہیں آپ کہ آپ ایماندار ہیں، تو پھر کرواتے ہیں نا، پھر کیوں نہیں کروایا بی آر ٹی کا آپ نے وہ ٹیسٹ؟ بی آر ٹی کے اندر انویسٹیگیشن کرانے سے کیا ڈر تھا؟ کیا ضرورت تھی سپریم کورٹ جانے کی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بات کرنے کی؟ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے خان صاحب؟ یہ فورن فنڈنگ کیا ہے؟ آپ کہیں نا، آپ تو فورن فنڈنگ کا کیس، آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ فورن جواب دو، کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ تو کہیں جیسے نواز شریف کی کیس کی ڈیلی ہیئرنگ ہوتی تھی اور 180 مرتبہ اس کو کورٹ میں بلایا تھا، آپ بھی کہیں کہ ڈیلی ہیئرنگ ہو۔ میں اسی پی سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ فیصلہ سنا دے، چاہے پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو جو بھی کرے، جو بھی بینچ بنائے، آپ فیصلہ سنا دیں، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے۔ کہ عجیب عجیب نام سے لندن کے اندر وہ مدثر نظر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو پتہ چلی تھی کہ شوکت خانم کے نام کے لیے پیسے جمع ہو رہے تھے، چلے گئے پی ٹی آئی پہ، اس نیوز اخبار میں بھی آیا ہے، تو پھر آپ ان کے اوپر کیس کریں نا۔ وہ ایف ٹی والا جو فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے، میں کہتا ہوں کیس کریں ان کے اوپر، کہ کیوں لکھا ہے؟ شہباز شریف نے تو کیس کیا تھا، کیس جیتا بھی ہے وہ، جب اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے پیسے رکھ لیے تھے ڈیفٹ کے، اس نے کیس کیا، شہباز شریف کیس جیت گیا۔ آپ بھی کیس کریں، بسم اللہ کریں، ہم دعا کرتے ہیں آپ جیتیں۔ آپ بتا دیں کہ فورن فنڈنگ آپ نہیں لے کر آئے پروہیبٹڈ جگہوں سے، فورن نیشنل سے پیسے نہیں لیے آپ نے، آپ بتا دیجئے۔ آپ یہ بتا دیجئے جو نیوز کے اندر آیا تھا رپورٹ، آپ اس کو جھوٹ کہلا دیجئے کہ نہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے شوکت خانم سمجھ کے پیسے دیے تھے لیکن وہ پی ٹی آئی کے پہنچ گئے، آپ بتائیے کہ یہ بات جھوٹ ہے، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ امریکہ کے اندر جو پاکستانی وہاں پہ جنہوں نے چیک لکھے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ بتائیے نا، کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ باتیں کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت، نالائق حکومت جو ہے وہ منظور ہے کیا ہمیں؟ چور حکومت منظور ہے ہمیں کیا؟ ہم کیا پاکستانی آپ سے کم ہیں؟ تو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ اور آپ نے جتنی کوشش کر لی کہ نواز شریف کو سیاست سے ہٹا دیں، جھوٹے کیس کروائے، ارشد ملک نام تھا، ارشد ملک صاحب، جج ارشد ملک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے گناہ معاف کرے، انہوں نے خود ایڈمٹ کیا تھا کہ میں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے نواز شریف کے خلاف۔ آپ نے کروایا وہ فیصلہ، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ کورٹ نے ان کو سسپینڈ کر دیا لیکن ججمنٹ سسپینڈ نہیں کیا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ نواز شریف کو آپ نے جتنی کوشش کری ہٹانے کی، اس کو بند کر دیا جیل میں، اس کی بیٹی کو بند کر دیا جس نے کوئی حکومت کا کبھی عہدہ نہیں لیا، اور آج تک یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف نے کرپشن کدھر کی ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، نواز شریف نے جب یہ اپارٹمنٹ لیے تھے 1.3 ملین پاؤنڈ کے لندن میں، تو 3 کروڑ 90 لاکھ روپے کے پاکستانی روپے تھے۔ اس سال نواز شریف کی کمپنی جو تھی نا، کیا اتحاد اسٹیل نام، اتفاق اسٹیل، اس کا 400 کروڑ روپے کا سیل تھا، 1% آف سیلز۔ سیریسلی آپ اس کی منی ٹریل مانگ رہے ہیں، اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایسے بیونڈ مین، what beyond means? Of course he had the means، لیکن آج تک آپ یہ نہیں بتا سکے کہ کدھر نواز شریف نے بےایمانی کری ہے۔ ہمیں بتائیں نا، یہ بکی بلو کی حویلی بادل شاہ کے ہم نے پاور پلانٹس لگائے، شہباز شریف ذمہ دار ہے، بتائیں نا کدھر ہم نے بےایمانی کری ہے۔ یہ شاہد عباسی نے ٹرمینلز لگائے LNG کے، پاکستان کے سستے ترین نہیں، دنیا کے سستے ترین، ہم کو بتائیں نا کدھر بےایمانی کری ہے۔
یہ جو ہم گیس لے کر آئے تھے، شاہد عباسی صاحب گیس لے کر آئے تھے دنیا کی اس وقت کی سستی ترین پرائز پہ، جس پہ آپ گالیاں ہم کو دیتے تھے کووڈ کے زمانے میں، آج وہ گیس آپ کو بچا رہی ہے. ہم کو بتائیں نا کدھر چوری کری ہے. یہ ہم نے سائیوال میں پورٹ قاسم پہ اور ہم نے پاور پلانٹس لگائے جس کی وجہ سے آج پاکستان میں بتی جل رہی ہے. مجھے بتائیں نا کہ کدھر نواز شریف نے چوری کری ہے. وہ بنایا شہباز شریف نے بی آر ٹی، آپ سے تو سستا بنایا 4 گنا. اتنے پیسوں میں، جتنے پیسوں میں آپ نے ایک پشاور کا بنایا، نواز شریف اور شہباز شریف نے لاہور کا، ملتان کا اور کراچی کا اور اسلام آباد کا بنا دیا. اور آپ ہمیں بولتے ہیں کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کوئی بات نہیں، ماشاء اللہ بس ٹھیک ہے، پھر تھوڑی سی کوئی بات نہیں. تو پھر ایک مرتبہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس ملک کے اندر آج جو اس نیچ پہ کھڑا ہے ملک، اگر اس کو بچایا تو شہباز شریف نے بچایا ہے، اس کو بچایا تو نواز شریف اور یہ کولیشن حکومت نے بچایا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ قربان ہے اس پاکستان کے اوپر 10 مرتبہ ہماری سیاست قربان ہے. کیونکہ اگر آج میں اگر بیٹھا ہوں مجھے عزت دی ہے تو اس پاکستان نے دی ہے، ہم سب کو پاکستان نے عزت دی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو مشکلات آئیں گی وہ آئیں گی اور وہ ہم سب کو برداشت کرنی پڑیں گی. میں نے اگر ٹیکس لگایا تو سب سے پہلے شہباز شریف کی بیٹوں کی شوگر مل کے اوپر زیادہ ٹیکس لگایا ہے. میں نے اپنی فیکٹریوں کے اوپر بھی ٹیکس لگایا ہے. آج ہمارے دکاندار بھائی بھی ہم سے بڑے سے ناراض ہیں. اس میں ایک میں ان کو میں نے دکانوں کے اوپر 3,000 روپے مہینے کا یا 36,000 روپے سال کا ٹیکس لگایا ہے. اب اگر ایک دکان والا 1 لاکھ روپے تو کم از کم کمائی لیتا ہوگا نا، 12 لاکھ روپے کما رہا ہے، اگر ہم 36,000 روپے ٹیکس مانگ رہے ہیں تو زیادتی تو نہیں کر رہے. اور ہم نے ان سے پوچھ کے کیا تھا. لیکن اس کے اندر بھی ہم یہ کر دیں گے آج سے کہ جو 100-150 یونٹ سے کم دکاندار ہوگی، میں ابھی بیٹھ جاؤں گا، جو 100-150 یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں، جو محلے کی بہت چھوٹی دکان ہے، اس کے اوپر سے ٹیکس معاف کر دیں گے. اور میں میرے دکاندار بھائیوں کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دونوں ہے. تو جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ بھی آپ کا سارا جو ہے وہ ٹیکس اس میں آپ کا کور ہو گیا. اور 36,000 روپے آپ نے منیمم ٹیکس دینا ہے. 15 منٹ لگتی ہیں آپ کو اے ٹی ایل میں، اگر آپ اے ٹی ایل میں بھی رجسٹر نہیں ہوں گے وہ بھی میں تھوڑا ڈیلے کر دوں گا. 15 منٹ لگیں گے آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں رجسٹر ہونے کے لیے. اس کے بعد کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. 36,000 روپے آپ نے دے دیے سال کے الیکٹرک کے بل میں، ایف بی آر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی نوٹس نہیں آئے گا آپ کو، کوئی آپ کو افسر تنگ کرنے نہیں آئے گا. یہ میری ذمہ داری ہے. مفتاح اسماعیل ذمہ دار ہے اس کا، کوئی آپ کو تنگ کرنے نہیں آئے گا. لیکن بھائیوں آپ پیسے دینے پڑیں گے. 36,000 روپے مانگ رہا ہوں دکانداروں سے، چھوٹی دکانوں سے. تھوڑی سی بڑی دکان ہے مجھے تھوڑا زیادہ پیسہ ہوگا. لیکن یہ کہ مطلب جس کا 1 لاکھ روپے کا بل آئے گا مہینے کا بجلی کا دکان کا، اس سے تھوڑے سے تو پیسے مانگ سکتا ہوں. اس سے 10,000 روپے مانگ رہا ہوں. جس کا 12 لاکھ روپے کا بل آ رہا ہے اس سے 1,20,000 روپے مانگ رہا ہوں. یہ زیادہ پیسے تو نہیں مانگ رہا ہوں. اگر 12 لاکھ روپے کسی کے دکان کا بجلی کا بل آتا ہے تو اس کی 2-3 لاکھ روپے تو آمدن ہوگی. 2-3 لاکھ روپے آمدن والا مہینے کا یعنی کہ 36 لاکھ روپے سال کے کما رہا ہے، اگر میں اس سے 1,20,000 روپے مانگ رہا ہوں اس پاکستان کی خاطر تو یہ زیادہ تو نہیں ہے. مگر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے ساتھ وہ کر لوں گا. انڈسٹریز کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا، بینکوں کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا، ہم سب کو ٹیکس دینا پڑے گا. اور ایک اور ٹیکس میں ابھی سے بتا دوں گا جو میں ڈالنے لگا ہوں. میں پرانے سال سے پوچھوں گا، اس سال نہیں اگلے سال سے لاگو ہوگا. یہ سال لوگوں کو میں دے رہا ہوں کہ جو مینوفیکچرنگ کمپنی، اور اس میں کچھ جو ایک دم مینوفیکچر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اس کو ایکسکیوز کریں گے، جو مینوفیکچرنگ کمپنی اپنا 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکے گی اس کے اوپر 5% ایڈیشنل ٹیکس ہوگا. اور کسی کے اوپر نہیں ہوگا لیکن ان کمپنیز کے اوپر ہوگا. تو ہم کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ ایکسپورٹ کریں، صرف ہم لوکل کو نہ بیچتے رہیں. $80 بلین کا امپورٹ کیا ہے لاسٹ ایئر خان صاحب نے، $80 بلین کا، اور اس کے سامنے ایکسپورٹ سے بھی 31 بلین کا تھا. تو $48 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے پاکستان آج ادھر کھڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے پوری کوششیں کری ہیں اور امپورٹ آج مہربانی سے، اللہ کی مہربانی سے کم کر دیا ہے، 5 بلین پہ لے آئے. اس اسپیڈ پہ چلتے رہے تو 80 سے گر کے 60 ہو جائے گا. 60 نہ بھی ہو، 65 تک چلے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 70 تک چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں ایک چیز کروں گا کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 17 بلین کا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ واپس کھڑے ہیں، ایسا نہیں کرنے دیں گے. تو یہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے آیا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دے دوں. پاکستان میں لے کے آ جائیں گے 4 دن کی آپ نے ڈیفینیٹ نمبر دیا ہے کہ یہ تو ہم 31 جولائی سے پہلے تو آج 31 جولائی ایک اس کا بنتا ہے وہ آپ بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں یو پی سے جو آیا تھا انہوں نے تو گفٹ کر دیا. آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ اس کو ریکور کریں گے یا کیا کریں گے؟ خلیق یعنی صاحب یہ دوسری والی بات آپ کی پہلے کر دوں.
مجھے اگر اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرنے ہیں تو مجھے حق ہے اس کا. اگر عمران خان صاحب اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرتے ہیں یا شہزاد اکبر صاحب اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرتے ہیں, وہ ان کو حق ہے, لیکن وہ کسی اور کے پیسے گفٹ نہیں کر سکتے. میں پاکستان کے پیسے جو ہے وہ آپ کو, یا آپ پاکستان کے پیسے مجھ کو گفٹ نہیں کر سکتے, یہ ہم کو حق نہیں ہے. تو یہ ریکور کرنا جو ہے یہ حکومت کی, اگر تو اس قسم کے ایگریمنٹس ہو چکے ہیں جس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ اور بات ہے, ورنہ تو یہ ریکور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ تو بالکل حکومت کا مطلب اولین فرضیہ ہے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. جو آپ نے بات کی ہے وہ کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی فائنینسنگ ہے اس سے اور بھی ارینج کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو 2-4 دنوں میں وہ مزید فائنینسنگ کی ارینج کر کے بتا دیں گے کہ کیا ہے. وہ اس کی الگ پریس کانفرنس میں 1-2 دن میں کر لوں گا. گورنر صاحب بھی اسلام آباد آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہی کر لوں گا. جی اشرف ملکم صاحب. سر آپ نے یہاں کے پاکستان کو ریکارڈ سے بچایا ہے. اسٹیٹ بینک گورنر اور ریکارڈ ہے کہ ہماری ایسی صورت کبھی نہیں کی. انہوں نے ہم سے بھی اپیل کی خدا کے واسطے اس کا مالات پروٹیکشن کیا. میں گزارش کرتا ہوں, اگر IMF سے یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو 7 بلین 9 بلین ہمارے پاس تھے. ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فروری کے اندر, شاید فروری یا مارچ تھا, ایک مہینے میں $5 ارب نکل گئے پاکستان سے. 2.3 بلین ڈالر چین کو واپس کیے, پھر باقی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا دیگر چیزیں میں, ایک مہینے میں $5 بلین نکل گئے. جب میں وزیر خزانہ بنا تو 10.3 بلین تھا. آپ مجھے بتا دیجئے جب IMF کا پروگرام نہیں ہوتا اور آپ کا ریزرو اتنے لو ہوتے ہیں تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پیسے نہیں دیتے آپ کو. ایشین انفراسٹرکچر بینک بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ورلڈ بینک پیسے دے گی تو ہم دیں گے. اگر کوئی ملٹی لیٹرل لون نہ دے اور آپ کے پاس 10 بلین ہو تو آپ 21 بلین کیسے واپس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. خاص طور پہ وہ ملک جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رن کر رہا اور سرپلس رن نہیں کر رہا. تو وہ سچی بات ہے کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب یہ بات بھی نہیں کرنا پسند کرتے اور نہیں کرنا چاہیے, اور ہم جب تک یہ بچایا نہیں تھا جب تک یہ بات نہیں کرتے. اب جب کہ ہم بچ گئے ہیں ڈیفالٹ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے اور اللہ کی مہربانی سے بچایا ہے. جی گورنر صاحب کی بات یہ درست ہے کہ ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں لگا دیں گے. جی یہ بتائیں کہ 11 اپریل کے بعد جو روپیہ کی ویلیو ہوا ہے اس سے اوور آل جو ڈیٹ اسٹاک انٹرنل روپیز کتنا بڑا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ جو ہمارا ایکسپورٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 بلین ہماری امپورٹ ہماری 5 بلین رہی ہے, اس میں گورنمنٹ کے میئرز کتنے شامل ہیں, اور جو آپ نے جو تیل کی وجہ سے جو اس کا امپورٹ انکم ہوا ہے تیل کا بھی جو میجر ہے وہ گورنمنٹ کا ہی میجر ہے. جو 3.7 بلین کا پچھلے جون کے مہینے میں جو امپورٹ تھا وہ 4 بلین کا دیگر چیزوں کا تھا اور انرجی کا 3.7 بلین کا تھا. جولائی میں جو امپورٹ ہوا ہے وہ 4 بلین کی جو چیز تھی جو ادر آئٹمس تھا وہ 3.4 بلین کا ہو گیا, تو 600 ملین ادھر سے کم آئی ہے اور 2 بلین کی کمی آ گئی ہے انرجی کے امپورٹس میں. تو کرنسی کا 100 بلین کا پاکستان کے اوپر قرض ہے, تو جو 1 روپے کے اوپر 100 ارب روپے کا وہ ہوتا ہے پاکستانی روپے. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ 16 کے انتخابات کے بعد 17 اگست کے انتخابات کے بعد روپیہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے ڈالر جو ہمارے قابو سے نکلا اور تھوڑا سا زیادہ وہ ہوا ہے, اپریشیٹ ہوا ہے. ہم سچ مچ یہ سمجھتا ہوں میں کہ حالانکہ میں نہیں کرتا ہوں کرنسی مارکیٹ پہ اسپیکولیٹ, لیکن میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ روپے کی ٹرو ویلیو جو ہے وہ اس سے بہت کم, اس سے بہت زیادہ ہے. اور جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ کیونکہ اس مہینے بھی اور پچھلے مہینے بھی تقریباً بلین ڈالر ہم کو زیادہ باہر دینا پڑا بنسبت جو ہم نے لیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر تھا. لیکن کیونکہ 5 بلین کی صرف امپورٹ ہو گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے مہینے انشاءاللہ تعالی یہ پریشر ختم ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور جو میری کوشش ہے کہ جو روزانہ کے جو ڈالر پاکستان میں آ رہے ہوں وہ زیادہ ہوں اور جو ڈالر پاکستان سے جا رہے ہیں وہ کم ہیں. اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی تو
ہم کوشش کریں گے کہ اگلے مہینے جو ہے، کوشش سے مراد ہے کہ ہم کوئی ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں، لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ جو ہم، کیونکہ ہم نے یہ کوششیں کری ہیں امپورٹ کم کر کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پیسے پاکستان میں آئیں گے روز کے ڈالرز وہ زیادہ ہوں گے، اور جو باہر جا رہے ہوں گے وہ کم ہوں گے، تو روز کا ڈالر سرپلس ہوتا رہے گا، جس کی وجہ سے پریشر ختم ہو جائے گا، اور پھر ڈالر کی ویلیو روپے کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہوگی. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگلے 2 ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ دیکھیں یہ مارکیٹ کو کسی کو نہیں پتا ہوتا، مجھے لگتا ہے کہ فنڈامنٹلز میرے حق میں ہیں، لیکن اسپیکولیشن، سینٹیمنٹس، یہ چیزیں بھی بڑا اس پہ عمل دخل کرتی ہیں. جی بھائی. یہ بتا دیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے آپ نے بڑے دعوے کی کہ ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ادارہ شماریات کی جو ہفتہ وار رپورٹ آئی اس میں 4% مزید مہنگائی بڑھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حالات کو بہتر کر لیے ہیں، کہ جو گولڈ ڈیفالٹ ہو رہا تھا اس سے بچا لیے. یہ بتا دیں مہنگائی کو اب کم کرنے کے لیے کوئی پالیسیز بنانے کی کس طرح اس سب چیزوں کو بہتر کریں گے؟ شکریہ ادریس صاحب. سوال آپ کا بہت ہی موضوع ہے، بڑا اچھا ہے. میں آپ سے پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے اس کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ملک میں مہنگائی کم کرے، اور دوسری کوشش ہونی چاہیے کہ گروتھ ہو اور روزگار بڑھے، یا پہلی گروتھ کی ہو دوسری مہنگائی کی ہو. انفارچونیٹلی میری نہ مہنگائی روکنے کی میری نمبر 1 پرائیورٹی رہی ہے اب تک، میں سیدھی بات کرتا ہوں، نہ گروتھ لانے کی میری پرائیورٹی رہی ہے. میری پرائیورٹی تو صرف ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچانے کی رہی ہے. میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں کہ سری لنکا میں مثال کے طور پہ 490 روپے کا پیٹرول تھا کچھ عرصے پہلے، 3000 روپے کا بلیک میں ملتا تھا. سری لنکا میں ہسپتالیں بند ہو گئی کیونکہ دوائیاں نہیں ہیں. سری لنکا میں خواتین 3 دن تک لائن میں کھڑی رہتی ہیں گیس خریدنے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے. وہاں پر پیٹرول 10 دن تک لائن لگتی ہے. کیا ہم اپنے ملک کا وہ حال کرنے جا رہے تھے؟ اگر نہیں جا رہے تھے کہ پاکستان کو، ایک نیوکلیر کنٹری کو 23 کروڑ لوگوں کو میں ڈیفالٹ پہ لے کے جاؤں گا، کہ یہ کرتے جو چیزیں ضرورت تھی. آج بھی اتنی کسمہ پرسی ہے جو فائنانس کے حساب سے، اس کے باوجود بھی ہم نے گندم امپورٹ کیا ہے. 1 ملین ٹن گندم امپورٹ کیا تھا کہ گندم کی شارٹیج نہ ہو. آج اللہ کی مہربانی سے گندم میں پاکستان خود کفیل سے زیادہ ہو گیا، جتنا ہم کو چاہیے اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے. ہم جب یہ یاد رہے کہ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے حکومت تو اس وقت پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، آج امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے. ہم نے یوریا امپورٹ کیا ہے، 2 لاکھ ٹن یوریا امپورٹ کیا چین سے. تو جہاں ہمیں جو ضروری چیزیں ہیں غریب لوگوں کی وہ کرنا پڑا. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو ہم نے پیسے دیے تاکہ وہ آٹا جو ہے وہ 40 روپے میں بیچے، چاول جو ہے چینی جو ہے وہ 70 میں بیچے. چاول بھی مارکیٹ سے 20 روپے کم بیچ رہا ہے. گھی میرے خیال سے 300 میں بیچ رہا تھا، 550 روپے کا جب بھی ہو گیا تھا، جب بھی 300 کے بیچ رہا تھا. اب تو خیر گھی سستا ہو گیا ہے. تو جہاں ہم نے کوشش کی ہے کہ غریب لوگوں کو جتنا پروٹیکٹ کر سکے، سستا پیٹرول، سستا ڈیزل اسکیم کے تحت غریب ترین لوگوں کو 2000 روپے دے رہے ہیں، 18 لاکھ خاندانوں کو وہ پیسے دے رہے ہیں. تو جہاں ہم کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی ہے. لیکن یہ بات درست ہے میرے بھائی کہ بہت مہنگائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بالکل ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ بہت مہنگائی ہے، سینسٹیو پرائس انڈیکس بہت بڑھ گیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں. میری اپنی بہنیں مجھے بتاتی ہیں کہ چیزیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور میں سیریسلی ایز اے منسٹر آف فائنانس میں شرمندہ ہوں کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں. کاش میں کر سکتا، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بھائی. مجھے آپ بتائیں 3 مہینے پہلے جب ہم آئے تھے پاکستان کا بانڈ 30% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا، یعنی کہ 100 روپے کا جو بانڈ ہے پاکستان کا وہ 70 روپے میں بک رہا تھا. جو دسمبر میں ڈیو تھا وہ لینے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے کہ ابھی 70 روپے لو، دسمبر میں 100 روپے مل جائیں گے، $100 مل جائیں گے. حکومت پاکستان کا بانڈ کوئی نہیں خریدتا تھا. اس حالت میں آپ نے پاکستان دیا ہے. تو پہلے کوشش یہ کرنی نا کہ جو کشتی ڈوب رہی ہے پہلے کشتی کو بچا لیں، پھر اس کا اگلی مرتبہ ہم جو ہے وہ کھانا بھی سرو کر دیں گے، لیکن پہلے ابھی کشتی کو بچائیں. تو میری کوشش یہی ہے. جی بھائی. سر آپ نے IMF معاہدے کا ذکر کیا، متحدہ حکومت بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ سابقہ حکومت عمران حکومت نے کیا تھا، ملک کی جو موجودہ معاشی صورتحال کی تبدیلی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. پہلے انہوں نے معاہدہ کیا اور پھر معاہدہ توڑا بھی. لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، یہ دعویٰ ہے ان کا کہ وہ بھی تو 2.5 سال اس معاہدے کے اندر رہے ہیں تو حالات اس نہر تک نہیں پہنچے. آپ اس کو کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ نمبر 2، جو سر آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ جو ملک کے اوپر مجموعی جو قرضہ ہے جو تقریباً 20,000 روپے بڑا سابقہ حکومت میں، اس کا بھی آپ نے ذکر کیا. لیکن ایک فگر میں جاننا چاہوں گا
کہ جو فارن ریزروز تھے جب آپ نے 2018 میں جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت ایگزیکٹ فگر کیا تھا، اور جب دوبارہ آپ نے حکومت سنبھالی 2022 اپریل میں تو اس وقت ایگزیکٹ فگر کیا تھا؟ شکریہ بھائی. دیکھیں جو آپ 2.5 سال فرما رہے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام، اس میں پہلے سال وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، پھر کووڈ آ گیا تو آئی ایم ایف کے پروگرام سے وہ نکل چکے تھے. یعنی کہ آئی ایم ایف نے ان کو ایگزمپشن دے دی تھی، بلکہ $4 بلین کی ڈیفرمنٹ ان کو دی G20 نے کووڈ کے درمیان، اور $1.4 بلین آئی ایم ایف نے ان کو دیے، جو کہ آئی ایم ایف عموماً اسٹیٹ بینک کو لینڈ کرتی ہے، لیکن یہ آئی ایم ایف نے منسٹری کو دیے. اسٹیٹ بینک کو لینڈ کرتی ہے تو اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوتے ہیں، یہ جب منسٹری کو دے دیں تو آپ خرچ کر سکتے ہیں. تو آئی ایم ایف نے بھی ان کو کووڈ کے دوران بڑی آسانی کر دی، اور G20 نے $4 بلین دیے. تو یہ کہنا کہ اور جو پہلے سال آئی ایم ایف میں تھے تو نیگیٹو گروتھ پہ چلے گئے تھے، یہ نمبر بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے میرے بھائی تو $9.7 بلین تھے ریزروز، اور پاکستان کی جو ڈیٹ تھی وہ $70 بلین تھی، کہ پاکستان دنیا کو پاکستان کو $70 بلین دینے تھے، اس میں سے $9.7 بلین ہمارے پاس تھے. جب ہم واپس آئے، جب خان صاحب چھوڑ کے گئے تو پاکستان کی ڈیٹ 102 بلین ہو گئی تھی، یعنی کہ وہاں پہ 32 ارب روپے انہوں نے قرضہ بڑھا لیا تھا، اور یہاں پہ 10.3 تھے. $600 ملین یہاں پہ زیادہ تھے، اور وہاں پہ 32 ارب زیادہ تھے. سنا بھائی آخری سوال دو تین چھوٹے سے ہیں. تو ایگزیکٹ بتا دیں کہ آپ پچھلے 2 مہینے سے پہلے کل گورنر اسٹیٹ بینک میں تھا، آپ کی ہمیں بھی پتا کتنی چل رہی ہے اس معاملے میں، باقی فون ہے بتا دیں لوگوں کو. دوسرا ٹریڈر سارے اسٹرائکس میں کراچی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، پنڈی میں بھی کل بل آ گئے، جن کے ایک دکان میں 6 میٹر ہے، 6 کے 6 کو ٹیکس لگا دیں. اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹنگ الاؤنس میں ایک طوفان مچا ہوا ہے، سارا دن آپ کو پریزنٹیشن آ رہی ہے، اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اتنی تکلیف ہوئی ہے. دوسرا آئی ایم ایف بورڈ ایگزیکٹو بورڈ سے پہلے کوئی اور آپ کی شکایت رہ گئی ہے یا پوری ہو گئی ہے؟ سر آئی ایم ایف کی پرائر کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن رہتی ہے، اور کل صبح انشاءاللہ تعالی وہ کنڈیشن بھی پوری ہو گئی، کل صبح پوری ہو جائے گی. دوسری میں سب پہ آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کری دکانوں کی اسٹرائک پہ، تو آپ تشریف تھوڑی تاخیر سے ہوئی تھی آپ کی، تو میں نے پہلے گزارش کی تھی. ویسے مجھے سمجھائیں کہ ایک دکان میں 6 میٹر لگے ہوئے کیوں ہیں، لیکن اس پہ ہم اس والی بحث میں نہیں پڑتے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہ گزارش کی کہ جو دکاندار بہت چھوٹے ہیں، جن کا بل جو ہے وہ 100-150 یونٹ سے کم ہوتا ہے، ہم اس کو معاف کر دیں گے اس پہ میٹر پہ. تو اگر کسی کا 6 میٹر لگے ہوئے اور 4 میٹر جو ہے 150 یونٹ سے 100 یونٹ سے کم ہے تو وہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جو یونٹ 400 یونٹ لے رہا ہے، 600 یونٹ لے رہا ہے، اس پہ ہم پھر بہرحال ٹیکس لیں گے. ہماری استدا یہ ہے کہ 36,000 روپے ہم چھوٹی دکاندار سے لے رہے ہیں سال کے. یہ کہنا کہ اگر چھوٹی دکان والا جو ہے وہ 12 لاکھ روپے بھی نہیں کماتا تو بڑا مشکل ہے یہ کہنا نا. تو جو 12 لاکھ روپے کماتا ہے اس سے میں 36,000 روپے مانگ رہا ہوں، یہ میرے خیال سے تو بہت زیادہ تو نہیں مانگ رہا. ایک تو یہ تیسری بات آپ نے کی کہ گورنر کے اندر آپ نے کہا کہ میری جو ہے وہ مشورے اتنے نہیں مانے جاتے، تو پھر بھی آپ مجھ سے سوال پوچھے. میں اس امید پہ ہوں، نہیں بلکہ اس امید پہ نہیں، اس قوی امید پہ ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس ہفتے کے اندر گورنر صاحب کا تعین ہو جائے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا رہوں کہ میرا مشورہ بھی اس میں شامل ہوگا انشاءاللہ. ایگزیکٹو الاؤنس جو ہے وہ فارن آفس کے امپلائیز کو نہیں دیا گیا تھا، اور دیگر کچھ منسٹریز ہیں جن کے لوگ باہر کام کرتے ہیں ان کو نہیں دیا گیا تھا. بلاول بھٹو صاحب خود تشریف لائے تھے میرے دفتر اور اپنے ٹیم کے ساتھ، اور اس کے بعد ہماری ٹیمیں بیٹھ گئی ہیں، ہم نے وہ اس کا مسئلے کا حل کر لیا ہیڈ کوارٹر الاؤنس کے نام سے. تو میں یہ بتا دوں کہ چاہے وہ FBR ہو، کیونکہ وہ میری منسٹری ہے، چاہے وہ دیگر حکومت کے ڈپارٹمنٹس ہوں، جہاں پہ بھی حکومت کے افسر کام کر رہے ہیں ان کو یکساں وہ معاوضہ ملنا چاہیے. یہ پرنسپل پہ ہم ایگری کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو فالو کر دیں گے. بہت شکریہ. کوئی نہیں کرنا